اکنا ریلیف کینیڈا پاکستان سمیت پوری دنیا میں فلاحی سرگرمیوں کے حوالے سے ایک معروف تنظیم ہے۔ ویسٹرن یونین نے اس حوالے سے عید کے تحفے کے طور پر $10,000 کے عطیے کا اعلان کیا اور ایک تقریب میں اکنا ریلیف کے عہدیداروں کو یہ چیک پیش کیا۔ اس موقع پر ویسٹرن یونین کی طرف سے اینی کراسیفیرین اور کامران مصطفیٰ موجود تھے، جبکہ اکنا ریلیف کینیڈا کی نمائندگی شوکت حسین اور سید ایم آغا نے کی۔ اکنا ریلیف جو ہے یہ اکنا کینیڈا کا ایک ڈویژن ہے، اور اکنا کینیڈا ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ 1970 سے یہاں پہ کام کر رہی ہے۔ اس کا اکنا اسٹینڈس فار اسلامک سرکل آف نارتھ امریکہ، ون آف دا اولڈسٹ آرگنائزیشنز جو اپنی کمیونٹی کی اور ہیومینٹی کی جو ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں بنائی گئی تھی۔ اکنا ریلیف اس کا ہیومن سروسز ڈویژن ہے، اور 1995 سے انہوں نے یہ شروع کیا تھا۔ اس کے انٹرنیشنل پروجیکٹس ہیں موسٹلی، اور 2005 سے انہوں نے ڈومیسٹک پروجیکٹس بھی شروع کیے۔ انٹرنیشنل پروجیکٹس کو مانیٹر کرنے کا ہمارا بڑا پروسیس جو ہے ٹرانسپیرنٹ اور ایفیکٹو پروسیس ہے۔ ہم اپنے آفیسز بنانے کے بجائے دوسرے ملکوں میں وہاں ریلائبل آرگنائزیشنز جو پہلے سے وہاں کام کرتی ہیں اور ان کا لیگل سٹیٹس اور ان کا جو کریڈیبلٹی ہے اس کو چیک کرنے کے بعد ہم ان سے MOU سائن کرتے ہیں، اور وہ ہمارے پارٹنر بن جاتے ہیں۔ تو ہمارے پروجیکٹس کو ہم ان کو فنڈ کرتے ہیں اور وہ ان کو امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ جو بھی پروجیکٹ ہوتا ہے سب سے پہلے وہ اس کی پروپوزل سبمٹ کرتے ہیں، اس پروپوزل کو ریویو کیا جاتا ہے، ہماری 7 رکنی ایک کمیٹی ہے، بورڈ ہے، اور اس کی اپروول کے بعد وہ پروجیکٹ جو ہے اس کو فنڈنگ کے پروسیس میں ڈالا جاتا ہے۔ فنڈ ہم کرتے ہیں پروجیکٹ کو 4 قسطوں میں کوارٹرلی فنڈ ریلیز کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان پروجیکٹ کی پروگرس رپورٹ آتی ہے فرسٹ کوارٹر کی، پھر سیکنڈ کوارٹر کے ہم فنڈز ریلیز کرتے ہیں۔ ویسٹرن یونین کا یہ جو چیک ہے، ان کے ساتھ اس چیک کو لینے سے پہلے ہمارا جو ایگریمنٹ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس فنڈ کو ہم ایجوکیشن کے پروجیکٹ میں انویسٹ کریں گے۔ ان ملکوں میں آ کے خوشحالی کی ایک لہر دوڑ جاتی ہے، جسم میں بھی روح میں بھی، اور وہ اس کو ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ اور جب یہی لوگ اپنے روٹس کے اندر واپس جاتے ہیں اور جب یہ جا کے وہاں پہ وہی حالات دیکھتے ہیں لوگوں کے، اور اسی طرح ان کی بیچارگی اور ان کی پریشانی دیکھتے ہیں، تو ان کے دل میں بہت زیادہ درد پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، آپ کو اپنا کوئی گانا پسند ہے؟ ویسے تو ایک سنگر سے پوچھنا یہ سب سے بڑا مشکل سوال ہوتا ہے، کیونکہ اس کے لیے تو وہ اولاد ہی ہے، سارے گیت جو ہیں، لیکن پھر بھی کبھی اپنا کون سا گانا گنگناتے ہیں؟ اسپیشلی میرا تو پھر یہ معاملہ ہے نا، کیونکہ میں نے اپنے کوئی 95% گانے جو میرے ہیں نا وہ سارے میں نے خود لکھے ہیں، تو وہ زیادہ ہی آپ جیسے اولاد کہہ رہے ہیں نا، ہاں، تو وہ بالکل ہی بن جاتی ہے۔ کریٹ بھی خود ہی کرنا پڑتا ہے اس کو۔ مجھے ویسے جو گانے اچھے لگتے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، 6-7 آگے پیچھے بتاتا ہوں۔ بن تیرے گیا جینا مجھے بڑا پسند ہے، جو کہ آپ کو بھی بڑا اچھا لگتا ہے۔ اور اچھیا مجاجاں والی وہ کہندی ہے سیاں میں تیریاں، ڈھولنا، دوستی، مہندی، اللہ میرے دل کے اندر۔ ابھی یہ جو میں نے ریسنٹلی کیا ہے سندھی ہو بلوچ ہو، پھر یہ بچوں والا گانا مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، سنو بچوں اٹھاؤ بستہ، وہ دیکھو اسکول کا ہے رستہ۔ پھر ایک گانا ہے میرا تم جیتو یا ہارو سنو، وہ بہت اچھا، ہمیں تم سے پیار ہے۔ اب سیاست میں بھی نہیں آئے، یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے آپ کی۔ میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ مسٹیک ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آنا جو ہے سیاست میں اسپیشلی صرف اس لیے کہ میں ایک سنگر ہوں یا میں ایک ایکٹر ہوں یا میں ایک کرکٹر ہوں یا میں کوئی بھی جانا پہچانا آدمی ہوں، صرف اس لیے آنا کہ میں اس طرح ہوں، تو یہ ٹھیک بات نہیں ہے۔ سیاست میں جانے کے لیے آپ کو گراؤنڈ ورک کرنا پڑتا ہے۔ پہلے آپ نے اگر یہ کام کرنا ہے تو آپ لوگوں کے اندر پہلے جا کے ان کے ایشوز پہ کام کرنا چاہیے، بھوک پہ، غربت پہ، بیماری پہ، جہالت پہ، تعلیم پہ، ہر قسم کی چیز پہ کام کرنا چاہیے۔ لوگ کہیں گے یار یہ تو انسان ہمارے اندر کام کرتا ہے، تو جب آپ ان کے ساتھ ان کے ایشوز میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ حق کی آواز بلند کرتے ہیں، تو پھر وہ آپ کو ووٹ بھی دیں گے نیکسٹ ٹائم۔ 5-6 سال آپ کام کریں نا ان کے ساتھ، اور پھر وہ لوگ آپ کے ساتھ چلیں گے بھی۔ تو اگر میں کبھی زندگی میں یہ کام کروں گا، ہے ارادہ ہے، شاید پاکستان کے جو حالات بن رہے ہیں، ہر اس انسان کو لوگوں کے حوالے سے کام کرنا چاہیے کسی بھی لیول پہ، کہ جو کہ کر سکتا ہے۔ اور کیونکہ ہم لوگ جانے پہچانے ہوتے ہیں تو ہم کر سکتے ہیں، ہمارا وائٹیلٹی تھوڑی انکریز کر جاتی، تو شاید کروں، لیکن میں اس سے پہلے گراؤنڈ ورک کروں گا، اور میں لوگوں تک جاؤں گا، اور لوگوں کے ساتھ جب ایک جڑت بن جائے گی، ایک کٹ بن جائے گا، پھر میں کوئی پالیٹکس میں حصہ لوں گا۔ میرے خیال میں پاکستان کا پورا سسٹم ہی خراب ہے، ٹوٹل سسٹم پاکستان کا خراب ہے، اور وہ نئے لوگوں کے تھوڑے بہت آنے سے نہیں ہوگا، وہ لوگوں کے حق کے لیے کھڑے ہو کے احتجاج کرنے سے ٹھیک ہوگا۔
یہ ایک انقلابی قوت کی ضرورت ہے, انقلابی تحریک کی ضرورت ہے, اس سے یہ ہوگا. مجھے ووٹ کے ذریعے تبدیلی نظر نہیں آتی پاکستان کے اندر. دیکھیں ووٹ ابھی دے رہے ہیں لوگ, دے ہی جا رہے ہیں, آپ بھی ادھر ہیں میں بھی ادھر ہوں. 5 سال بعد پھر ہم یہی بات کریں گے, اس کے بعد 5 سال پھر بعد نہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ آ جائے. نہیں مارشاء اللہ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی تحریک ابھرنی چاہیے. انقلاب کیسے کوئی ایسا آپ کے ذہن میں صدارتی سسٹم آ جائے, یہ مجھے نہیں پتا. جس طرح طاہر القادری صاحب دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں, وہ اس طرح کی انقلاب آ جائے. میں اپنی کوئی خواہش نہیں اس میں بیان کرنا چاہتا. میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی جو خواہش ہوتی ہے, جب کلیکٹیو وزڈم بنے گی, لوگ خود ہی فیصلہ کریں کہ ان کو کیا سسٹم چاہیے, ووٹ کے ذریعے نہیں. ہاں کم از کم آپ مجھے بتائیں کہ کیا پاکستان کے اندر ایک غریب کسان یا غریب مزدور, اس کو پتہ ہے پارلیمنٹری سسٹم کیا ہوتا ہے؟ اس سے تو لوگ کہتے ہیں جی ووٹ دیتے ہیں, وہ کہتا ہے جی بھائی لے لیں. وہ کبھی وہ نلکا لگانے پہ ووٹ دے رہتا ہے, کبھی وہ لیمپ لگنے پہ ووٹ دے رہتا ہے اسٹریٹ میں, کئی دفعہ وہ پیسے پہ تھوڑے سے پیسوں میں ووٹ دے رہتا ہے. یہ تھوڑی ڈیموکریسی ہوتی ہے. ڈیموکریسی ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو ان کی حق کے بارے میں بتائیں, ان کو ایشوز کا پتہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ یہ سسٹم کام کیسے کرتا ہے, اس کے بعد وہ ووٹ دیں تو مزے کی بات. جواد صاحب آپ پوری دنیا میں گھومتے پھرتے ہیں, یہاں پر ایک سب سے بڑی برائی ہے جو جعل سازی ہے. جعلی کنسلٹنٹ ہیں اور مختلف پروفیشن میں ایسے لوگ پہنچ جاتے ہیں جن کو پروفیشن کا نالج نہیں ہوتا اور صرف اپنی کمائی کے لیے وہ شعبے کو اختیار کر لیتے ہیں. پہنچتے ہیں عارف شیخ صاحب کے پاس اور پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ جو جعلی کنسلٹنٹ ہیں ان کا علاج کیا ہے اور اس مسئلے کا حل کیا ہے. عارف شیخ. بدر صاحب بہت شکریہ اس سوال پر. یہ مسئلہ بہت پرانا ہے اور میں نے ایک دفعہ پہلے بھی ایک پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ زیادہ تر جو فراڈ ہوتے ہیں یا جو چیٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اس میں ساؤتھ ایشین کمیونٹی جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا نشانہ بنتی ہے. اچھا تقریباً ہر فیلڈ میں آپ کو جعلی کنسلٹنٹ نظر آئیں گے. یہ آپ کو امیگریشن کی فیلڈ میں نظر آتے ہیں, یہ آپ کو مختلف پیرالیگل سروسز میں نظر آئیں گے, یہ آپ کو فائنینشیل فیلڈ میں بہت زیادہ نظر آئیں گے. اور ان کا طریقہ کار اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہ بہت تیزی کے ساتھ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے آگے آنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن اس سے بڑا جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں, یہ لوگوں کو ایکچوئل اور ریئل کنسلٹنٹس یا پروفیشنلز کے پاس جانے سے روک دیتے ہیں, بلکہ ڈرایا جاتا ہے کہ اگر آپ پروفیشنلز کے پاس جائیں گے آپ سے فیس چارج کی جائے گی, آپ کو معلوم نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کیا ہو جائے گا. لوگوں کو اس طرح کی انوائرمنٹ کریٹ کر دی جاتی ہے کہ وہ پروفیشنل کے پاس جاتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں. یہاں پر میں آپ کو ایک چھوٹا سا مثال دے دیتا ہوں کہ جب ہم اکاؤنٹنگ یا ٹیکس کی بات کرتے ہیں, ہر کینیڈین شہری پر یہ لازم ہے کہ وہ سال ختم ہونے کے بعد اگلے سال کے ابتدائی 4 مہینے میں اپنے پچھلے سال کے گوشوارے جمع کرائے گا. وہاں پر ہم نے یہ بات نوٹ کی کہ سب سے زیادہ جو لوگ نان پروفیشنل اکاؤنٹنٹس اور ٹیکس پلانرز کے پاس جاتے ہیں وہ ساؤتھ ایشینز ہیں. اس لیے کہ اس طرح کی مارکیٹنگ کی جاتی ہے, لوگوں کو اس طرح سے اپنے پاس بلایا جاتا ہے کہ معلوم ہی نہیں ہوتا آپ کو کہ اگر میں کسی پروفیشنل کے پاس جاؤں گا تو ممکن ہے کہ آپ کو اس کا زیادہ فائدہ ہو رہا ہو. آپ نے کل کو اپنے بچوں کو یونیورسٹی اسکول میں بھیجنا ہے, آپ نے ان کے لیے گورنمنٹ کی گرانٹ اپلائی کرنی ہے, اوسیپ لینا ہے اور مختلف چیزیں, اور اس کے ساتھ ہی بہت سارے ایسے بینیفٹ ہوتے ہیں جو آپ کو ایک پروفیشنل کے پاس جانے سے مل سکتے ہیں. لیکن یہ جتنے بھی جعلی کنسلٹنٹ جو کہ گلی گلی میں, اور زیادہ تر یہ سیزنل کنسلٹنٹ ہوتے ہیں, جب کوئی سیزن آتا ہے تو یہ اچانک آپ کو باہر نظر آئیں گے, تیزی کے ساتھ پھیل جائیں گے, لوگوں کو اپنی جانب راغب کریں گے اور اس کے بعد اپنا کام کر کے چلے جائیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پر لوگوں کا بھی قصور ہے. یہ آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ جب کوئی بھی سروس لینے جا رہے ہیں تو کینیڈا میں تقریباً ہر سروس کے پروفیشنل موجود ہوتے ہیں. کوشش کریں کہ آپ ان کے پاس جائیں اور اپنا اور اپنے بچوں کا مستقبل محفوظ رکھیں. آپ کو سب سے اچھا سنگر کون سا لگتا ہے؟ مہدی حسن صاحب جی. میں مطلب اگر میں دوبارہ پیدا ہو جاؤں, بلکہ دو دفعہ دوبارہ پیدا ہوں, تو میں مہدی حسن صاحب جیسے نہیں گا سکتا. خدا داد چیز ہوتی ہے کوئی. نور جہاں صاحبہ, طفیل نیازی صاحب, امانت علی خان صاحب, سلامت علی خان صاحب اور روشن آرا بیگم. انڈیا میں مجھے کشور کمار, منا ڈے, سیگل, کے ایل سیگل, محمد رفیع, لتا منگیشکر, آشا بھونسلے, یہ سب لوگ جو ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ ان جیسا میں کبھی نہیں گا سکتا. تو مجھے بڑا ان کو دیکھ کے فیل ہوتا ہے کہ یار بہت بڑے لوگ ہیں. اداس ہوں تو کس کو سنتے ہیں؟ اداس ہوں تو میں ایک ایسے سنگر کو سنتا ہوں جو بڑے مزدار مجھے لگتے ہیں اور بہت بڑا نام انہوں نے پیدا کیا پاکستان میں, نصرت علی خان صاحب. اور مکیش بھی بڑے مزدار ہیں اس معاملے میں. مکیش اس لیول کے سنگر نہیں تھے جس طرح رفیع صاحب تھے یا کشور صاحب تھے یا مہدی حسن صاحب, تو خیر بہت ہی بڑے آدمی تھے,
لیکن مکیش کے گانوں میں ایک بڑی مزدار سی چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے آپ کو جب آپ آواز کا ٹون ایسا ہے. صحیح. اور گنگناتے مکیش صاحب کو ہیں آپ؟ نہیں میں تو سب کو گنگناتا ہوں, کشور صاحب زیادہ ہوتا ہے سب سے زیادہ کشور کمار کو. اچھا, ہاں جی. آپ سمجھتے ہیں آپ کی آواز قریب ترین ہے؟ نہیں بدر صاحب, ان جیسے لوگوں کی آوازیں ہم جیسے لوگ ان کی آوازیں نہیں نکال سکتے. میں بہت چھوٹے مقام پہ کھڑا ہوا ہوں, یہ بہت بڑے مقام کے لوگ ہیں. یہ آپ کی عاجزی ہے اور اسی وجہ سے لوگ آپ سے بڑی محبت کرتے ہیں. بڑی مہربانی. جواد صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ پروگرام میں شامل ہوئے. اور اس پروگرام کے حوالے سے اگر آپ فیڈ بیک دینا چاہیں تو ہمارا ای میل ہے oc.badr@gmail.com. اور اگر اس پروگرام میں اگر کچھ حصے آپ دیکھ نہیں پائے تو ہم کوشش کریں گے کہ جواد احمد سے جو سیاسی گفتگو ہوئی ہے وہ ہم اگلے کسی پروگرام میں شامل کریں. جواد صاحب وہی تم تو پاکستان ہو, اچھا, اس سے ہم اختتام کریں گے. بالکل جی. بھول کے قومیں بھول کے ذاتیں کرنی ہیں ہمیں پیار کی باتیں, ہم سب کو اب سچ کرنی ہے, قربانی ایثار کی باتیں, مہاجر ہو پہاڑی ہو سنی ہو شیعان ہو, ہاں تم ہی پاکستان ہو.